اس کو کیسے فالو کرایا جا رہا ہے. اسلام آباد پردیسیوں کا شہر مانا جاتا ہے اور عید پر اسلام آباد ویران ہو جاتا ہے اور پھر چوروں کو موقع ملتا ہے، تو اس پہ اسلام آباد پولیس کا کام بھی بڑھ جاتا ہے، لوڈ پڑ جاتا ہے. تو ہم اسلام آباد پولیس سے بات کریں گے کہ کیا میئرز لے رہے ہیں، کیا تیاریاں ہیں، کیا انیشیٹو لے رہے ہیں، اور ایک اور بڑا قدم اسلام آباد پولیس کا کہ بیکاری مافیا کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا ہے، اس میں کتنی کامیابی ہوئی اور مزید کیا کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ایس ایس پی آپریشن مصطفیٰ تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے شہر میں امن و امان کی صورتحال پر کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ایک بڑا پیارا قدم ہے کہ آپ لوگ روڈ پہ افطاری کر رہے ہیں، اپنے افسران کو بھی کہتے ہیں کہ اہلکار کے ساتھ آپ، کیونکہ اہلکار ہمارے سارا دن ناکے پہ کھڑے رہتے ہیں، روزہ بھی ہے، گرمی بھی ہے، تو اتنا مشکل معاملہ ہے. تو یہ خیال کیسے آیا اور یہ بڑا پیارا قدم ہے، یہ سوچ کیسے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جب چارج لیا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں، تو ان میں سے ایک ایشو یہ تھا کہ ہماری فورس کا morale تھوڑا سا لو تھا. اور ہمارے پاس یہ ایک فیڈرل فورس ہے، یہاں پہ سندھ سے لوگ آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں، کے پی سے آتے ہیں، پنجاب کے رورل علاقوں سے آتے ہیں، اور یہ سارے اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں. افطاری اور ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، تو ہم تمام آفیسرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، جو اس گرمی میں، اس وبا کی صورتحال میں دن رات ڈیوٹی کر رہے ہیں، سحری کے وقت بھی موجود ہیں، افطاری کے وقت بھی موجود ہیں. تو ہم تمام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جا کے ان کو افطاری ان کے ساتھ کریں اور ان کو اس طرح کی افطاری کرائیں کہ ان کو اپنے گھر کی یاد نہ آئے. ایک فیملی کی طرح، ایک بالکل یونٹ کی طرح ہم اکٹھے رہیں اور ان کا ہم morale بوسٹنگ کریں. اس میں جو یہ برین چائلڈ تھا، جو آئیڈیا تھا ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کا تھا کہ ہم نے اپنے جوانوں کے morale جو ہے وہ اس طرح بوسٹ کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ چیک پوسٹ ختم کر دی گئی ہیں، اب سیکیورٹی کو کیسے مانیٹر کر رہے ہیں، سیکیورٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ ہمارا جو پولیسنگ پلان تھا، جو سیکیورٹی کا پلان ہے، ہم نے اس کو ری وزٹ کیا جب چیک پوسٹ ختم ہوئی. چیک پوسٹ جو تھا اس کا اتنا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں آ رہا تھا، بلکہ پولیس کی بدنامی اس میں زیادہ ہوتی تھی کہ کوئی اگر فیملی جا رہی ہے اس کو روکتے تھے رات کے ٹائم، تو بالکل ایک اٹ واز اے بیڈ امیج فار پولیس. تو جب ہم نے اس پہ ورکنگ کی تو ایسی چیزیں جس سے پولیس کی بیڈ امیج بنتی تھی، ہم نے ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کی. سیکیورٹی پلان ہم نے اپنا ریوائز کیا، ری وزٹ کیا اور نیا پلان بنایا، جس کے اندر ہم نے 3 ٹیئر کے اندر پورے اسلام آباد کو ڈیوائڈ کیا. ایک ٹیئر وہ تھا جو اسلام آباد کے اراؤنڈ اور انٹرسیکشنز کے اوپر ہم نے اپنی ڈپلائمنٹ رکھی، تاکہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر فوری رسپونڈ کر سکیں. سیکنڈ ٹیئر تھا ہمارا اسٹریٹ لیول، جو ہمارے شہر کے اندر شاہراہیں ہیں، وہاں پہ ہم نے سنیپ چیکنگ ٹیمز بنائیں. سنیپ چیکنگ ٹیمز کے لیے ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ایس ایچ او، اس سے نیچے کا ایڈیشنل ایس ایچ او، اس کے نیچے کوئی بندہ اس سنیپ چیکنگ کے اندر نہیں کرے گا. تو وہ سنیپ چیکنگ ہم نے تقریباً 8 گھنٹے ایک شفٹ کے اندر ہم نے سٹارٹ کرائی کہ اس کو ہم کریں گے، تاکہ جو ہمارے کرائم ہاٹ سپاٹس ہیں انہی کے اندر وہ چیکنگ کرتے رہیں. تیسرا ٹیئر تھا ہمارا اسٹریٹ لیول کا، جو بالکل گلی ہے، جو سیکٹرز کے اندر کا ایریا، وہاں پہ ہم نے موٹر سائیکل اسکواڈ جو تھا اس کو ہم نے کیا. پھر ہم نے بائی سائیکل پیٹرول کو ہم نے وہاں پہ کیا، تاکہ مارکیٹس میں کیا، پارکس میں کیا، تاکہ لوگوں کو اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ پولیس سے فوراً رابطہ بھی کر سکیں اور وہاں پہ ہم رسپونڈ بھی کر سکیں. اچھا اب چیک پوسٹ تو ختم ہوگی، آپ نے کہا کہ اس کا بیڈ امیج آ رہا تھا، اب جو آپ نے یہ پلان پورا بتایا ہے تو اس سے کتنا فرق پڑا؟ کیا اس سے کرائم کنٹرول ہوا ہے؟ ہمارا یہ الحمدللہ افیکٹو پلان جا رہا ہے. ہماری اب 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کرائم کنٹرول کے لیے. ون از پریونٹیو، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. دا ادر از ڈیٹیکشن، انویسٹیگیشن والا جو ہمارا پارٹ ہے. ہمارے آئی جی صاحب کا بڑا احسن قدم تھا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کو اسٹرینتھن کرنے کی پوری کوشش کی. ہماری ٹیمز بنی، آفیسرز لگے جو اس پہ دن رات کوشاں ہیں انویسٹیگیشن کے لیے. ہماری ٹریسنگ پرسنٹیج بہتر ہو گئی. ہم نے بڑے گینگز بسٹ کیے. یہ اسنیچنگ جو بائکس کے اوپر لڑکے کرتے تھے، جو پنڈی اور ارد گرد سے آتے تھے اسلام آباد کے اندر اور موبائل چھین کے جاتے تھے، وہ ہم نے کافی زیادہ گینگز بسٹ کیے، ریکوریز ہوئیں، رابریز والے بہت کیسز جو تھے ہم نے ٹریس کیے. تو الحمدللہ امپیکٹ ہے اور ابھی بھی گنجائش ہے، اس کے اوپر ہم مزید ورکنگ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کرائم کو اور کنٹرول کر سکیں. ویوز آتی ہیں، ہماری ٹیمز لگی ہوئی ہیں پریونشن کے اوپر بھی، ڈیٹیکشن کے اوپر بھی. تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مزید اس میں سکسیس دی اور ہم اس کو مزید کنٹرول کریں گے. اچھا یہ بتائیں، عید کی آمد ہے اور اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے،
اور لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں, پھر چوروں کو موقع بھی ملتا ہے. تو کیا پلانس کر رہے ہیں, کیسے سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گے, مؤثر بنائیں گے کہ کوئی ایسی واردات نہ ہو, کیونکہ لوگ تو اپنے آبائی گھر چلے جاتے ہیں. تو پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ عید کے لیے جی ہمارا سیکیورٹی پلان جو ہے وہ الگ نکلتا ہے, ہر سال نکلتا ہے. اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید ماڈیفائی کیا ہے. نمبر 1, عید کے اوپر ہماری جو مساجد ہوتی ہیں یا عیدگاہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, آلدو کووڈ کی وجہ سے کم ہوں گے اور ایس او پیز کے اوپر ہوں گے, لیکن سٹل ہماری ڈیوٹیز لگتی ہیں. نمبر 2, ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو اپنے علاقہ میں جاتے ہیں عید کرنے کے لیے. پردیسیوں کا شہر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ریزیڈنٹس کم ہوتے ہیں, باہر سے لوگ زیادہ آتے ہیں, روزگار کے لیے آتے ہیں, اپنے کام کے لیے آتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر ہم نے ان گھروں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنا ایک سیکیورٹی پلان بنایا. نمبر 3, وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہی ہوگا کہ جی ہم اپنی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ رکھیں گے. ہماری سنیپ چیکنگ ٹیمز ہوں گی, ہمارے جو جس طرح میں نے پہلے بتایا ٹیئر 1 جو ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا. اچھا, یعنی یہ پلان بنایا گیا ہے. کتنے اہلکار تعینات ہوں گے اوورآل, کیونکہ عید والے دن کیا پلان ہے اور چاند رات کو کیا پلان ہے, اور اس میں کتنی رینجرز کا ساتھ بھی ہوگا, انتظامیہ بھی ہوگی, اوورآل کتنے اہلکار تعینات ہوں گے؟ ہماری جی انشاءاللہ ڈپلائمنٹ ہوگی تقریباً 2500 کے قریب, اور ہمارے ساتھ رینجرز بھی ڈف ٹیل ہوتی ہے, انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. وی آر آل آن دا سیم پیج, اور انشاءاللہ اس کو بڑے احسن طریقے سے ہم کریں گے اور اچھی ڈپلائمنٹ کریں گے. لوگوں کو سیکیورٹی دینا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے مدد کی تو ہم اس کو بخوبی کریں گے. اچھا, یہ بتائیں کہ کورونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے, یہ جو 3rd ویو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. پارکس بند ہیں, سیاحتی مقامات بند ہیں, اب عید بھی ہے. تو آپ اس سارے معاملے کو, ایس او پیز کو فالو کرانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو عید پہ باہر نکلتے ہیں, بیماری سے تو ہمارے لوگ ڈرتے نہیں, اس کو سنجیدہ بھی نہیں لے رہے. تو اس حوالے سے آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہمارا جی پولیس بھی ایک فرنٹ لائن کے اوپر کام کر رہی ہے. جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا ایسے ایریاز جہاں پہ انفیکشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سیل کرنے بھی پولیس پہنچ جاتی ہے. ہاسپٹلس کے باہر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے, ویکسینیشن سینٹرز کے باہر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے, پھر لا اینڈ آرڈر اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے. تو آئی وانٹ ٹو کلیئر ون تھنگ کہ پولیس بھی سب سے آگے انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس وبا کے اندر کام کر رہی ہے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے. جو NCOC کی ہدایت ہیں اس کو ہم نے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرانا ہے, اینڈ دس از آر رسپانسبلٹی along with the ایڈمنسٹریشن کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. پارکس کے اوپر پابندی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری کہ ہم وہاں پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہونے دیں کہ لوگ وہاں پہ جائیں. سیاحی مقاموں کے اوپر ہماری جوائنٹ وہاں پہ پکٹس لگیں گی تاکہ لوگوں کو ہم گائیڈ بھی کر سکیں, ایجوکیٹ بھی کر سکیں, اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انفیکشن جو ہے وہ مزید زیادہ پھیلنا شروع ہو. پولیس جو ہے دن رات لگی ہوئی ہے, ہماری ملٹی فرنٹس ہم پہ کام کر رہے ہیں. ہم کرائم پہ کام کر رہے ہیں, ہم پریونشن پہ کام کر رہے ہیں, ہم لاک ڈاؤن پہ کام کر رہے ہیں, پھر ہم ہاسپٹلز میں اور باقی جگہوں پہ بھی سیکیورٹی کے لیے ہم پورے وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پلان اس پہ ڈیوائزڈ ہے اور اس کو ہم پوری طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. ناظرین, ہمارے ساتھ SSP مصطفیٰ تنویر صاحب موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ہے